الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی خبریں صاحب اس وقت غزہ کی پٹی سے آ رہی ہیں، ہر خبر ہی انتہائی شدید خبر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک قیامت ہر خبر کے ساتھ آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جگر پارا پارا ہو جاتا ہے، دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، وجود جو ہے مکمل طور پہ پشمردہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں صاحب کہ ہر خبر روح پر ایک بوجھل خبر کے طور پہ آتی ہے کہ پتہ نہیں معاملہ اب جا کر کہاں ٹھہرے گا۔ 18,000 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں، 18,000 سے اوپر، اور 70,000 سے اوپر افراد وہاں پر زخمی ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کتنے لوگ بچیں گے، اور یہ سب ریکارڈڈ فگرز ہیں، ذہن میں رکھیں۔ 3-4 باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور 3-4 باتوں میں 3-4 بڑی عجیب سی خبر ہے صاحب۔ یعنی اس میں ایک خبر تو بنیادی طور پہ 1400 برس پرانی مسجد کے حوالے سے، ایک جو ملعون زارا برانڈ ہے اس کے حوالے سے ذرا بات کرنی ہے۔ میں نے وہ آپ کو بتلانا ہے کہ اس نے کیا طوفان بدتمیزی بپا کی ہے۔ امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے صاحب، آپ سوچئے ایک بار پھر اس نے ویٹو کر دیا ہے۔ تو یہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور ہاں، وہ جو کھلونے کی دکان، یعنی سوچئے صاحب جبالیہ کیمپ میں جس انداز سے اس فوجی نے بچوں کے کھلونے کی دکان کے اندر جو ایک دینگا مشتی کی ہے، مطلب میں آپ کو کیا بتلاؤں اس بارے میں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جب بابری مسجد کا معاملہ اٹھا تھا تو بابری مسجد کو جس وقت شہید کرنے کی بات ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں ظاہر مسلمانوں میں غم و غصہ تھا، اور خاص طور پر پاکستانیوں میں، لیکن ہم مکمل طور پہ بے بس اور کمزور تھے۔ آپ کو یاد ہے نا، یعنی اس مسجد کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، ہم دیکھتے رہ گئے۔ اس مسجد کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو اپنا مندر بھی وہاں پر تعمیر کرنا شروع کر دیا، ہم دیکھتے رہ گئے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ ہم ایک سمجھ لیجئے کہ خاموشی کی تصویر ہی بنے رہے، سوائے مذمت اور احتجاج کے ہمارے پاس اور کچھ نہ تھا۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ غزہ کی پٹی کے اوپر 1400 برس پرانی، 1400 برس قدیم، یعنی جو مسجد تھی جسے العمری گرینڈ مسجد کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا جاتا ہے وہ تعمیر ہوئی تھی، اس مسجد کو بھی انہوں نے شہید کر کے رکھ دیا۔ اور اس مسجد کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بعد اور آقا میں مسجد احمد پاشا کے بعد یہ مسجد جو ہے وہ بڑی مسجد تھی فلسطین کی سرزمین کی، اور قدیم ترین مسجد تھی، لہذا اس کو بھی شہید کر دیا گیا، جو کہ ایک لینڈ مارک، غزہ کی پٹی کی ایک لینڈ مارک کہلاتی تھی۔ صرف ایک مینار وہاں پر کھڑا ہوا ہے، باقی مکمل مسجد تہز نہس ہو چکی ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ مینار جو ہے نا، بنیادی طور پہ ہم جیسوں کی غیرت کو پکار کے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بتلا رہا ہے کہ تم اپنی بغیرتی کی تصویر بنے رہنا، بے حسی کی تصویر، خود غرضی کی تصویر، کمزوری کی تصویر، خاموشی کی تصویر بنے رہنا۔ دیکھ لو آج مجھے بھی شہید کر دیا گیا ہے، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، آج اس کا بھی وجود یہاں پر ملیا میٹ کر دیا گیا، یعنی اسے بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے صاحب، اور وہ بڑی الارمنگ بات ہے، کہ امریکہ نے ایک بار پھر، آپ کو پتہ ہے، سلامتی کونسل میں اس کے اجلاس میں ویٹو کر دیا اس بات کو کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید مارو فلسطینیوں کو، غزہ کی پٹی کو مزید روندھو، مزید اس کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرو، مزید اس میں جو ہے وہ شہادتوں کو عام کرو، مزید معصوم جانوں سے کھیلو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، سب کو تہس نہس کر کے رکھ دو، اس کو مکمل طور پہ ملیا میٹ کر کے رکھ دو۔ یعنی آپ سوچئے ذرا کہ کس حد تک سفاکی ہے کہ 10 کروڑ 65 لاکھ ڈالر کا ابھی اس نے حالیہ جو ہے وہ اسلحہ بیچنے کا اعلان کیا ہے، اور 14,000 بم، ٹینکوں کے لیے 14,000 بم وہ مزید دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح و شام تم بم برسائے جاؤ، صبح و شام تم ان کو ملیا میٹ کیے جاؤ، اور ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دو، یعنی ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہی پلان ہے جو میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے بتلایا تھا، کہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس کا ایک ڈاکیومنٹ جو 10 صفحات پر مبنی تھا، جو ویکیپیڈیا نے لیک کر دیا تھا، جس میں باقاعدہ ان کا یہ پلان تھا کہ پہلے ان کو شمال سے ساؤتھ کی طرف لایا جائے، رفح بارڈر کے اوپر ان کو جمع کر دیا جائے، ان کے اوپر پانی بند کر دیا جائے، ان کے اوپر کھانا بند کر دیا جائے، ان کے اوپر بجلی بند کر دی جائے، ان کی طبی سہولیات کو بند کر دیا جائے، ان کے ہاسپٹلس کو مسمار کر دیا جائے، یعنی ان کو کہیں کا نہ چھوڑا جائے۔ اس کے بعد وہی بات ہے، مرتا نہیں کیا کرتا، ان کو رفح بارڈر سے اٹھا کر جو ہے وہ وادی سینا میں پھینک دیا جائے، یعنی میدان تی کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو اب صورتحال بالکل آلموسٹ سمجھ لیجئے اس کے قریب پہنچتی جا رہی ہے کہ اس حد تک فلسطینیوں کو اور غزہ کی پٹی کے رہنے والوں پر ظلم اور تشدد کر دیا جائے گا کہ وہ بیچارے مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پہ خدا نہ خواستہ کہ ان کو وادی سینا کے اندر منتقل کر دیا جائے۔ لیکن دیکھیے، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی مدد کب آنی ہے، اور ان کو جو استقامت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی زمین کسی طور سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی ویٹو کر دیا ہے، اور اب بات کہاں پہنچے گی کچھ نہیں پتا۔ لیکن ایک بڑی ضلالت جسے آپ کہہ لیجئے، یعنی میں دو واقعات ہیں، اور یہ دونوں واقعات ایسے ہیں جو انتہائی ضلالت پر مبنی، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ امریکی فوجی وہ جبالیہ کیمپ کے اندر جو ہے بچوں کے کھلونے کے دکان کے اندر چلا گیا، آپ نے ویڈیو اگر دیکھی ہو،
اس ویڈیو میں جس انداز سے وہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ تمسخر بنا رہا ہے، جس انداز سے جو ہے فلسطینیوں کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے، جس انداز سے وہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، ان کو اٹھا کے پھینک رہا ہے بچوں کے کھلونوں کو، اور جس انداز سے وہ یوں کہہ لیجئے کہ زناٹے دار قسم کا تماچا مسلم امہ کے منہ پر مار رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے جو امت کے جو بچے ہیں ان کے کھلونوں کی دکان میں کھڑے ہو کر ان کے کھلونوں سے نہیں کھیل رہا، بنیادی طور پہ تمہاری غیرت سے، تمہاری بے بسی سے، تمہاری کمزوری سے، تمہاری لاچاری سے، اور سو کال جو تم امت بنتے ہو اس آئیڈنٹیٹی سے میں کھیل رہا ہوں۔ یعنی اس بری طرح سے اس نے مذاق اڑایا کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ دل کٹ کے رہ گیا تھا صاحب، کہ جس انداز سے وہ اپنی سفاکی کا، درندگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو بیسیکلی یہ جو صہیونی ہے نا، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ ہمیں جنٹائل سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ، یہ ہمیں جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو عظیم ترین قوم سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ دیکھ لیجئے منٹالٹی ہے، یہ ان کی منٹالٹی ہے کہ یہ کس انداز سے یعنی فتح جو ہے مناتے ہیں کہ وہ کھلونے کی دکان کو جو ہے کیپچر کرنے کے بعد اپنے آپ کو جو وہ اسرائیلی فوجی ہے وہ فاتح سمجھ رہا ہے۔ اور چوتھی بات جو بڑی اہم ہے، جو مجھے یقین مانی ان تصاویر کو دیکھ کے میں نے کہا مطلب میں کیا کہوں ابھی آپ کو، میں کہ ان کی تو ایسی کی تیسی، یہ جو ہسپانوی برانڈ ہے زارا، لعنت صاحب ایسے برانڈ کے اوپر ذرا سوچئے کہ بے حسی، خود غرضی اور یوں کہیے کہ اپنا سفاکی کا کیا عالم ہے صاحب، کیا عالم ہے کہ اپنی تشہیری مہم کے لیے فلسطینیوں کی لاشوں کو، ان کی کفنائی ہوئی لاشوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے کٹ آؤٹس بنا رہے ہیں، چٹانوں کو اور ملبوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی تف ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جن کو یہ شرم ہی نہیں آ رہی ہے بنیادی طور پہ کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اس حد تک ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اس حد تک ان کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر قیامت خیزی بپا ہو چکی ہے، اور اپنے برانڈ کی تشہیری مہم کے لیے یہ کفنائی ہوئی لاشوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس برانڈ کا باقاعدہ بائیکاٹ کیجیے صاحب، ان کو بتلائیے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، ان کو بتلائیے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ قوت عطا کی، ان کو ان کی اوقات بتلائیے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ مسلمان بڑے مزے سے اس برانڈ کو پہنتے ہیں، بڑے مزے سے اپنے تن کے اوپر اس برانڈ کو سجاتے ہیں۔ اب ان کو ان کی اوقات بتائیں کہ تم اگر اس گھٹیا لیول پر آ جاؤ گے، یعنی اس سطح پر آ کے کھڑے ہو جاؤ گے کہ اپنی تشہیری مہم کے لیے تم معصوم غزہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو اور ان کی شہادتوں کو اور ان کے شہیدوں کو اور ان کے کفنائے ہوئے جسموں کو جو استعمال کرو گے تو پھر ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تمہاری اوقات بنیادی طور پہ کیا ہے۔ ہماری آنکھیں اب کھل جانی چاہیے، یہ لوگ کسی بھی طور سے ہمارے مخلص نہیں ہیں۔ اگر اب بھی ہم مجتمع ہو کے ان لوگوں کے خلاف آواز کو بلند نہ کریں گے اور ان کو شٹ اپ کال نہ دیں گے اور ان کی تمام تر پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں گے تو ذہن میں رکھیے گا یہ اسی طرح کے تماچے ہمارے منہ پر مارتے رہیں گے اور ہم خدا نخواستہ اسی انداز سے تماچے کھاتے رہیں گے۔ لہٰذا کھڑے ہو کے زارا کا بھی بائیکاٹ کیجئے اور اپنی آواز کو غزہ کے رہنے والوں کے لیے خدا کا واسطہ بلند کیجئے، تاکہ کل بروز محشر اتنا تو کہنے کو ہو کہ ہاں ہم نے کوشش ضرور کی۔